عرض کی آقا آج بڑا کرم فرمایا، آقا مجھ جیسے گناہگار کو اپنے دیدار سے مشرف کرنا فرمایا ہے، بڑا کرم ہو گیا آقا، یہ تو بڑی عنایت فرمائی۔ حضور فرمانے لگے حاجی شریف تیرے اس قابل نہیں تھا کہ تجھے زیارت کروائی جاتی، تو اس قابل نہیں تھا کہ تجھے زیارت کروائی جاتی، لیکن مجھے مجبوری میں آنا پڑا، مجبوری میں آنا پڑا۔ حاجی عمر سری کہتا ہے کہ میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں گریہ جاری کرنے لگا اور روتے ہو کر کہا آقا مجھے بتائیں آقا کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو مجبوری سے آنا پڑا؟ فرماتے آقا نے ارشاد فرمایا حاجی شریف تجھے خبر نہیں وہ بلی جو میری جانب سے لپٹی بیٹھی ہے۔ حضور کے عاشق کو سنو، عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ عاشق کسے کہتے ہیں؟ جانور ہو کر بھی حضور سے عشق کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بلی کو دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو کہ اس کو پاکستان لے جاؤں گا؟ حاجی شریف تجھے جانے کی اجازت ہے لیکن تم بلی کو لے کے نہیں جا سکتا۔ آقا میں تو اپنے شہر کی نشانی لے کر جانا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا تمہیں خبر نہیں وہ بلی ہم انتظار میں ہے اور رو رو کر عرض کر رہی ہے آقا مجھے نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے، 3 دن سے وہ بھوکی ہے، پیاسی بیٹھی ہے، لیکن رو رو کر کہتی ہے کملی والیا بھوک برداشت کر سکتی ہوں، تیرے مدینے سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ بلی کہتی ہے کہ میں بھوک بھی برداشت کر سکتی ہوں، میں پیاسی بھی رہ سکتی ہوں، کملی والیا تیرے مدینے سے جدائی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہم کتنے نادان ہیں، ہماری جوانیاں کہاں برباد ہو رہی ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کس نہج پہ گزری ہے؟ ایک جانور ہو کر حضور سے اتنا عشق کیا ہے کہ حضور جانوروں کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ اور اتنا نہیں، نکتے کی بات کہتا ہوں بھائی وہ تو حضور ہیں، ساری کائنات کو جانتے ہیں، بلی کو کس نے بتایا؟ جہاں عشق مصطفیٰ آ جاتا ہے پھر وہاں سے نور آ جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو روشن کرو نماز کے نور سے، شریعت مطہرہ کی پاسداری سے اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے، اس لیے کہ جب تمہارے دلوں میں حضور کی محبت ہوگی، حضور کا عشق ہوگا، تمہاری آنکھیں نہیں تمہارا دل دیکھے گا۔ اور یار میں اتنا جملہ محبت سے کہہ دوں کسی کو برا نہ لگ جائے کہ ہم کیسے انسان ہیں، ہم سے تو جانور اچھے ہیں، اور یار بلی جانور جیسے حضور سے محبت کر لو، حضور پھر بھی لاج رکھ لیں۔ اس جانور جتنی محبت کرنا سیکھ جاؤ، میں حضور میں بھوکی رہ سکتی ہوں، میں پیاسی رہ سکتی ہوں۔ حضور نے فرمایا 3 دن سے وہ بھوکی پیاسی میری جانیوں سے لپٹی ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے آقا میں پیاسی بھی رہ سکتی ہوں، میں بھوکی بھی رہ سکتی ہوں، لیکن تمہارے مدینے خیر سے دور نہیں رہ سکتی ہوں۔ آقا کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو نوجوانوں تمہاری محبتیں کہاں ہیں؟ تمہارے عشق کہاں ہے؟ تمہاری جوانیاں کہاں سر ہو رہی ہیں؟ اور تمہاری زندگی کس نہج پہ ہے؟ یاد رکھو اگر تم نے اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو پھر حضور سے محبت کرنا سیکھو۔ کم از کم اس بلی جتنی محبت کرو نا کہ جب حضور محشر میں دیکھے تو فرمائے یہ میرا عاشق آیا ہے، حضور پکار کر کے یہ میرا غلام آیا ہے۔ اتنی محبت کرنا سیکھو، چہروں کو سجاؤ، نمازوں کے پابند ہو جاؤ، اپنے 5 فٹ کے سٹرکچر کو شریعت کا پاسدار بناؤ۔ یاد رکھو تمہارا عمل کرنا تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ حضور سے محبت کرو، اور اگر تم چاہتے ہو، ہر بندہ یہ بامپر چاہتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے، تو پھر وہ دیکھے کہ اس کے دل میں حضور سے کتنا عشق ہے۔ یہ جملہ بڑا بلیغ ہے اور بڑا معتبر جملہ ہے نفس ایمان کو بانٹنے کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نفس ایمان نصیب ہو جائے تو پھر نفس عشق کی راہ پر چلو۔ اگر تم چاہتے
پھر تکمیل ایمان کی راہ پر چلنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی راہ پر چلو. اور جب تمہارا عشق حضور سے مضبوط ہو جائے گا. ہمارے نوجوان آج دنیا کی محبت، دنیا کے حرص، دنیا کے لالچ، دنیا کی طمع میں ہے. بھائی پھر ہم سے وہ بلی اچھی ہے جو کھانا بھی چھوڑ سکتی ہے، جو پینا بھی چھوڑ سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتی ہے. آج ہم دنیا کی دولت کے چکر میں اللہ کو بھی بھول بیٹھے ہیں، اس کے رسول کو بھی بھول بیٹھے ہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال فائدہ دے گا نہ تمہاری اولاد فائدہ دے گی. اگر تم چاہتے ہو کہ نفس ایمان نصیب ہو جائے تو پھر حضور سے عشق کرو، اور حضور سے عشق ہی تمہارا ایمان ہے. اس لیے میرے امام عاشقان، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت شاہ اللہ خفض بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بڑے محبت کا دمنا شاہ فرماتے ہیں، جان دو جان مانگی ہے محبت میں رکھا ہے، تمہارا ایمان حضور کے عشق میں رکھا ہے. اور اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس کتنا ایمان ہے تو پھر وہ اپنے نفس پہ جا کے اور دیکھے کہ اس کی حضور سے محبت کتنی ہے. جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنا ہی ایمان مکمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے والہانہ محبت عطا فرمائے اور حضور کے صدقے ہمیں شریعت کی مطالعہ کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.